میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، لایا ہوا دین، اس کا ایک امتیازی وصف اور ایک امتیازی شان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے کہ اس کی ساری تعلیم و تربیت اس کے گرد گھومتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی عف درگزر، تو آپ کی ساری تربیت تعلیم اس کے گرد نظر آتی ہے۔ فرمایا میرا لایا ہوا دین، اس کا امتیازی وصف وہ حیا ہے، حیا۔ وخلق الاسلام الحیا، اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ مسلمان کی ساری تعلیم اور تربیت کی بنیاد یہ حیا ہی ہے۔ شریعت کی تعلیم اور تربیت کا محور یہ حیا ہی ہے۔ اللہ سے حیا، اللہ کے بندوں سے حیا، محسنوں سے حیا، محسن اعظم سے حیا۔ فرمایا میری شریعت، اس کی ساری تعلیم اور تربیت اسی کے گرد گھومتی ہے، حیا۔ وخلق الاسلام الحیا۔ آپ فرمانے لگے کہ الحیاء والقرآن جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں جوڑوے ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک چلا جائے وہاں سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا کوئی نہیں تو ایمان کوئی نہیں، ایمان بڑھیا تو حیا بڑھیا۔ الحیاء والایمان قرناہ جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر۔ الحیاء من الایمان۔ حیا تو ایمان ہی کا ثمرہ ہے۔ حیا ہے تو علامت ہے کہ یہاں ایمان بھی ہے۔ حیا کوئی نہیں تو نشانی ہے کہ اس کے پاس ایمان کا پھل کوئی نہیں ہے۔ اس کا ایمان کا درخت مرجھا چکا ہے، سوکھ چکا ہے، زندگی کھو چکا ہے۔ اس کا ایمان کا درخت سوکھ چکا ہے، سڑ چکا ہے، زندگی سے محروم ہو چکا ہے۔ حیا ہے، حیا کا پھل ہے تو ایمان اس کی علامت ہے۔ ایمان ہے تو حیا اس کا ثمرہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ ہر شریعت کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، میری شریعت کا، اسلام کا وصف حیا ہے۔ انسان کی شخصیت سازی میں، اسلامی معاشرے کی تعمیر میں حیا کا سب سے اہم کردار ہے۔ حیا ہی کا سب سے اہم کردار ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تحفظ کے لیے بہت زور دیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بہت ترغیب دی ہے۔ ایک نوجوان اپنے بھائی کو حیا کے معاملے میں تھوڑا سا ناراض ہو رہا تھا، اس لیے کہ جب شرم و حیا ہوتا ہے تو آدمی نرم، بس اوقات اپنا حق لینے میں بھی اس سے مشکل ہونے لگتی ہے۔ تو اس کے بھائی نے اسے ڈانٹا حیا کے بارے میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈانٹو مت، حیا تو ایمان ہے۔
حیا تو ایمان ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا ایمان ہے، ایمان کا پھل ہے، اور ایمان کی جگہ جنت ہے. والبذا من الجفا، بے حیائی، بے شرمی بدکاری ہے، اور بدکاری کی جگہ جہنم ہے. بدکاری کی جگہ جہنم ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حسن کو اس دولت کی بقا حفاظت کا بہت اہتمام فرمایا ہے. اسلامی معاشرے کی روح اور زندگی حیا سے ہے، اس کی زندگی حیا سے ہے. حیا کوئی نہیں، ایمانی زندگی کوئی نہیں. حیا ہے تو مسلمان ہے، حیا ہے تو مسلمانوں کا گھر ہے، حیا ہے تو مسلمان بیٹی ہے، حیا ہے تو مسلمان بہنا ہے، حیا ہے تو مسلمان ماں ہے، جو مسلمان قوم کی معمار، جس نے قوم کی تعمیر کرنی ہے. اگر حیا ہے، حیا کوئی نہیں تو گھر کوئی نہیں، مسلمانوں کا گھر کوئی نہیں، مسلمانوں کا معاشرہ کوئی نہیں، پھر مسلمانوں کی نسل کی بقا کوئی نہیں، مسلمان نسل کی بقا کوئی نہیں. تو حیا اس دین کا سب سے بڑا وصف ہے، سب سے بڑی خوبی ہے. اور جو اس حیا کے لیے خطرات معاشرے میں پیدا کرتا ہے اور مسلمانوں کی شرم و حیا کے لیے خطرہ بنتا ہے، اور مسلمانوں کے شرم و حیا کے لیے اس دولت کو چھیننے کا ڈاکو اور تخریب کار بنتا ہے، تو اللہ نے اسے تنبیہ فرمائی ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. جو مسلمان معاشرے میں بے شرمی اور بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم، اللہ کی طرف سے اعلان ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، ایک جسم کو زندگی ختم کرنا ہے، یہ تخریب کار ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ امن اور سلامتی کا دشمن ہے. جو ان مسلمانوں کے مال کو اور جان کو خراب کرے یہ بھی ظالم ہے، لیکن اس سے بڑا تخریب کار اور اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا مسلمانوں کا دشمن وہ ہے جو مسلمان معاشرے سے حیا کو اچک لینا چاہتا ہے. اس سے بڑا تخریب کار کوئی نہیں. جو مسلمان معاشرے سے شرم و حیا کو اچک لینا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو بے حیائی اور فحاشی اور گندگی پہ ڈالنا چاہتا ہے، اللہ نے کہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو مسلمان معاشرے میں، مسلمان سوسائٹیوں میں بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، سن لیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت کا دردناک عذاب ہے. یہ مسلمانوں کی اس دولت کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو اس دولت سے محروم کرنا چاہتے ہیں کہ جو چھن جائے تو بیٹی ماں کی نہیں رہتی، بیٹا باپ کا نہیں رہتا، شوہر بیوی کا نہیں رہتا، بیوی شوہر کی نہیں رہتی، خاندان بکھر جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ دستے گریبان نظر آتے ہیں، بیٹا اور باپ دستے گریبان نظر آتا ہے. یہی وہ شرم و حیا کی دولت کا چھن جانا ہے کہ سارا معاشرہ اکائیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں، بیٹیاں ماں باپ کو داغ فراق دے جاتی ہیں، بھرے بازار بڑے معاشرے میں بیٹا باپ کو رسوا کر دیتا ہے،
ہنستے بستے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، طلاقوں کی کثرت ہوتی ہے، عدالتیں خلوں کے دعووں سے بھر جایا کرتی ہیں، اور اولادیں بے سہارا ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے تخریب کار ہیں، مسلمان معاشرے پہ بڑا ظلم ڈھاتے ہیں، جو مسلمانوں کی شرم و حیا کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے تخریب کار اور ظالم ہیں، اور اسلامی معاشرے مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اس لیے اللہ نے صدیوں پہلے قرآن کے الفاظ کے ذریعے انہیں تنبیہ کی ہے، ان اللہ، اور مسلمانوں کو باخبر کیا ہے، اپنے دشمن سمجھو، اپنے معاشرے کے تخریب کاروں کو پہچانو، تمہارے اوپر ظلم ڈھانے والے انہیں پہچانو۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ شراب کے رسیے، خنزیر کھانے والے، ان سے شرم و حیا کی امید رکھنا تو عبث ہے نا، وہ تو اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے۔ خنزیر دھرتی کا سب سے بے حیا جانور ہے، جو اس کے کھانے والے اور شرابوں کو پینے والے، ان سے شرم و حیا کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ لیکن بدقسمتی ہے، پہلے یہ ویلنٹائن ڈے، جسے آپ یوں کہیں کہ بے شرمی کا دن، بے حیائی کا دن، جو عیسائیوں کا تہوار ہے، جو عیسائیوں کا تہوار ہے، میں عرض کر رہا ہوں وہ تو ہے ہی خنزیر کے کھانے والے، شرابوں کو پینے والے، ان سے شرم و حیا کی کیا امید ہے؟ لیکن آج اسے انہوں نے اس انداز سے اپنے کرندوں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے ایجنٹوں سے، مسلمان معاشرے کے دشمنوں سے ایسی محنت مسلمان معاشرے میں کرائی ہے کہ آج مسلمانوں میں ڈنکے کے چوٹ پہ یہ دن منایا جاتا ہے۔ پہلے ایک طبقہ تھا جو بہت چپکے چپکے سے، اور جسے کہیں کہ خلوت میں، تنہائیوں میں، اندھیروں میں یہ حرکت کیا کرتا تھا، انہیں اوباش لڑکے کہا جاتا تھا، وہ اوباش لڑکیاں کہا جاتا تھا انہیں۔ لیکن اسے محنت کرندوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ذرائع ابلاغ پر کہ آج ذرائع ابلاغ میڈیا اس کے لیے پروگرام پیش کرتی ہے، اور جسے کہیں کہ بہت سارے ادارے اس کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں، اور اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے اندر اس کے لیے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اور موبائل اس کے لیے سہولت کی مختلف شکلیں نکالتے ہیں، اور میرے عزیزوں مسلمان ٹھنڈے سانسوں سو رہا ہے۔ مسلمانوں کی سادگی بھی دیکھ، غیروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ہاں، واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، اسے یہ احساس ہی کوئی نہیں کہ اس کی بیٹی سے کیا دولت چھن گئی ہے، اس کے بیٹے سے کیا سرمایہ چھن گیا ہے، اسے فکر ہی کوئی نہیں کہ اس کے گھر سے کیا دولت جا چکی ہے، اس کے کان پہ جو بھی نہیں رومتی کہ میرے بیٹیاں اور بیٹے کس راہ پہ چل پڑے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، اور وہ احساس بھی مٹ گیا کہ دشمن نے کیسی کاری ضرب لگائی ہے اور کیسی تخریب کی ہے مسلمان معاشرے پر، اور کیسے تخریبی حملے آور ہیں کہ اس معاشرے کا شرم و حیا بھی لے گئے، احساس بھی لے گئے۔ اتنی کثرت کے ساتھ اس بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں پہلے اکا دکا ایک خاص طبقہ تھا، اور مسلمانوں کی نظروں میں وہ بھی اوباش کھلایا کرتے تھے، اوباش کھلایا کرتے تھے، گندے چھچھوڑے ان کے لایا کرتے تھے۔ لیکن اب تو یہ جس سطح پر یہ پروگرام مرتب ہونے لگے ہیں، ایسا لگتا ہے اس نسل کا جنازہ، حیا کا جنازہ ہی نکل چکا ہے۔ سرخ پھولوں کے سلسلے ہیں، سرخ کاٹ ہے، سرخ چاکلیٹوں کی شکل میں تحفے تحائف ہیں،
اور گھر میں علل اعلان قوم کی بیٹیاں اور بیٹے ذرائع ابلاغ پہ دیکھتے ہیں، پھر وہ خرمستیاں بھی سب ہوتی ہیں، پھر وہ ساری خرمستیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں عرض کروں میرے عزیزو، جن کی جنس میں، جن کی فطرت میں بے حیائی ہے، اس لیے کہ خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ان سے تو شرم و حیا کی امید بھی کوئی نہیں تھی، لیکن جس قوم کا ایمان ہی حیا ہے، جس قوم کا اسلام ہی حیا ہے، جس قوم کا بنیادی وصف ہی حیا ہے، وہ بھی اس انداز سے بے حیائی کی طرف دوڑتی نظر آ رہی ہے۔ کیا ظلم ڈھایا ہے دشمن نے، کیسی تخریب کاری ہے، اس سے بھی تو معاشرہ برباد ہو رہا ہے، گھر تباہ ہو رہے ہیں، نسلیں اجڑ رہی ہیں۔ ارے یہ تخریب کاری اگر کامیاب یوں ہی ہوتی چلی گئی، مٹ جائے گا اسلام کا نام و نشان ہمارے گھروں کے اندر سے۔ جب حیا ہی کوئی نہیں، شرم و حیا ہی کوئی نہیں، تو ایمان اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا اگرچہ نمازی ہو، اگرچہ روزے دار ہو، دیوس پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا، جسے اپنی بیٹی اور بیوی اور بیٹ بہنا کے بارے میں فکر نہیں کہ کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی۔ لیکن یہ سلو پوائزن میں زہر ایسا پلا دیا گیا، ایسا دکھلا دیا گیا کہ اب یہ چیزیں پیشانی پہ بل بھی نہیں لے کے آتی، کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ اگر 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ان سائن بورڈوں کو دیکھیے تو یہ بے شرمی کا انداز تھا، لیکن جب انہوں نے ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہمیں بٹھا کر گندگی دکھا کر عادی بنا دیا، اب سڑکوں پر بھی وہ ساری گندگی ہے جو کبھی سینماؤں پہ اندر ہوا کرتی تھی۔ تماشا بڑھتا چلا جا رہا۔ یہ وہ بے حسی ہے اس قوم کی جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، یہ وہ بے حسی ہے اس تاجر کی، اس صنعت کار کی، چند ٹکوں کی خاطر قوم کی حیا سے کھیل رہے ہیں، معمولی مفادات کی خاطر پورے معاشرے کو تباہی پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ بے حسی ہے اس قوم کی۔ پھر رونا کہ بربادی آ گئی، ہلاکت آ گئی، بیٹیاں نہیں سنتی، اولاد نہیں سنتی، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ارے میرے عزیزو، یہ تو اللہ نے اب بھی حلم کا معاملہ فرما رکھا ہے۔ اس بے شرمی اور بے حیائی پر تو قومیں زمین میں دھس گئی تھی، آسمان سے پتھر برس رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے کہ قوم عمومی طور پہ تباہی اور بربادی بھی نہیں، لیکن گندگیوں میں یہ قوم پیچھے نہیں رہ رہی ہے، ہر آنے والا دن آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اپنے دائرہ کار میں دیکھے کہاں کہہ سکتا ہے، کہاں اپنا اختیار چلا سکتا ہے، کہاں اپنی بات منوا سکتا ہے، کہاں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شرم و حیا، بے حیائی دوڑتے ایسے دن پہ لے آئے کہ پھر ہم روکنا بھی چاہیں تو نہ روک سکیں، سوائے اس کے کہ اندر ہی اندر ہڈیاں پگھلتی رہیں، خون خشک ہوتا رہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا دن آئے۔ آج موقع ہے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، جہاں ہماری بات سنی جا سکتی ہے، بات پہنچائی جا سکتی ہے، اپنا اختیار استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنی آواز اٹھائی جا سکتی ہے، تو وہاں یہ بات کی جائے۔ کس انداز سے یہ تخریب کاری ہے مسلمان معاشرے کے ساتھ، اور کیسا ہوا ظلم ہے مسلمان نسل کے ساتھ کہ عیسائیوں کا تہوار، کبھی ہندوؤں کا بسنت کی شکل میں تہوار مسلمان معاشرے میں یوں منایا جا رہا ہے جیسے یہ عیسائی ہو گئے ہیں، جیسے یہ ہندو ہو چکے ہیں۔ 1996 کی بات ہے، سونیا گاندھی جب کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا، اس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو میدانوں میں شکست تو نہیں دے سکے، لیکن ہم نے اپنی ثقافت سے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے، کہ ہم فوج کے ذریعے تو انہیں نہ ہرا سکے،
لیکن جو بے حیائی اور فحاشی ہم نے ان کے معاشرے میں بھیجی ہے، ان کے حکمرانوں سے لے کر ان کے ادنا چوکیدار اور ملازم تک اس گندگی کو سب نے قبول کر لیا ہے۔ یہ دبئی میں ہونے والی گندگی، افتتاحی کرکٹ کے سلسلے میں جو قوم نے دیکھا ہے، قوم کو دکھایا گیا، یہ تبھی ہوا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ قوم کا احساس اور حس مٹتی چلی جا رہی ہے، ورنہ مسلمانوں کی بیٹیاں اور مسلمانوں کے نوجوان قوم کو یہ دکھا رہے ہیں، وہ حس مٹ چکی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بربادی اور ہلاکت کا راستہ ہے، اور جو مسلمان معاشرے میں اس انداز سے تخریب کاری کر رہے ہیں، یہ مسلمان معاشرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اور تخریب کار ہیں۔ ہمیں اس تخریب کاری کو بھی روکنا ہے تاکہ ہماری نسلوں کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت اور حیا کی دولت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔